اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تقولوا علینا شیئا وقولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری سے کردار سازی تک۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، اذہان میں ہو، تو بہت ساری چیزیں ہم نے عرض کی تھی۔ چونکہ ایام عزا کے دن ہیں، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا غم اور سوگ کے ایام چل رہے ہیں، لہذا 2 مہینہ 8 دن ہمیں بہترین موقع ملتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا۔ حضور والا، اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیے تو یقینی صورت میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ یہی کہ عزاداری سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا آراستہ کیا ہے اور کتنا ہم نے اپنے آپ کو سجایا ہے۔ چونکہ اتنا لمبا موقع بہت کم قوموں کو ملتا ہے کہ جس کو مسلسل 2 مہینہ 8 دن تک واعظ و نصیحت کے ذریعے اسے آراستہ کیا جاتا ہو۔ اب اگر ایسے موقع پر ہم اپنے آپ کو آراستہ نہ کر پائیں، سجا نہ پائیں، اخلاقیات کے زیور سے خود کو مزین نہ کر پائیں، تو یقینی صورت میں پھر مجلسوں میں ہمارا جانا ایک فارمیلٹی ہو سکتا ہے، بقیہ اس سے ہم حاصل کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم عزاداری کو ایک ہتھیار کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ ہتھیار کا مطلب وہ نہیں جہاں پر اسلحہ وہ ہو، چونکہ آج کل ہمارے یہاں جتنے الفاظ استعمال کر دیے جائیں، ہر لفظ لوگوں کو کاٹنے لگتا ہے اور لوگوں کو چبھنے لگتا ہے، اور چاہے انسان خود کتنا گندا ہو اس سے بھی مطلب ہے۔ وہ دن بھر میں ہزاروں گالیاں بکتا ہو، لیکن اگر کسی مولوی مولانا سے ذرا سی خامی ہو جائے، غلطی ہو جائے، یا ایک آدھا لفظ کی جو شایان شان نہیں ہے، اگر وہ ادا ہو جائے تو پھر یہی گالیاں بکنے والا پھر مولوی کو تہذیب و تمیز کی بھاشا سکھانے لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا المیہ ہے، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بھی افراد یعنی منبروں پر آتے ہیں، ہماری عوام انہیں اس نظریے سے دیکھتی ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی عیب پایا جانا نہیں چاہیے۔ سہون غلطیاں بہتوں سے ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم عزاداری سے کردار سازی تک کیسے جائیں گے۔ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ بعض اوقات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اگر ہمارے کردار کو دیکھنا ہے تو آپ ہمارے یہاں کی سبیلوں سے بہترین کردار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سبیل انسان کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ جو وہاں پر مومنین اور مومنات جو وہاں پر پہنچے ہیں، ابا عبداللہ کے ماتمدار سوگوار، چاہے وہ کسی قوم سے ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، وہ سب
تو وہاں پر کسی بھی قسم کا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اگر اسی تکلیف کا باعث ہم خود بن جائیں، جس کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ سامان، اشیاء خود و نوش، کھانے اور پینے کی اشیاء جو ہوتے ہیں، یہ وہاں پر آنے والے مومنین کو اگر ضرورت محسوس ہو، پیاس لگی ہے پانی پی لیجیے، ختم ہو رہی ہے شربت پی لیجیے، اور زیادہ وہ ہو رہا ہے چائے لے لیے، کافی لے لیے، یا دیگر چیزیں، آپ بھوک لگ رہی ہو تو جو تبرکات مل رہے ہیں اسے آپ تناول کر لیجیے، لیکن اس حد تک جہاں تک ہم برباد نہ کرنا یا برباد کرنے کا باعث نہ بنے. اب ذرا سا غور کیجیے گا. آپ تھوڑی دور بیٹھ جائیے اور تھوڑی دور بیٹھ جانے کے بعد آپ ذرا سا تھرڈ آئی کو اوپن کیجیے. چونکہ دماغ ایسی تو دیر میں ہوگا، لیکن تھرڈ آئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یعنی وہ ایکٹیویٹ رہتی ہے، اور کسی نہ کسی کیمرے میں، چاہے وہ ریل ہو، چاہے وہ کوئی سین ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ وہ کیپچر ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے ہماری حرکت کو کیپچر بھی کر لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کیجئے تو یہ انجانا نہیں ہے، ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. مثلا پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ جو جھولا بھر کر کے لانا، یہ شرعاً کہاں تک صحیح ہے؟ تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بعد مجلس جو دیا گیا فردن یعنی ہر کسی کا وہ حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ سب کا حق ہے. مطلب آپ لیجئے یا نہ لیجئے، لیکن وہ علیہ السلام وہ ہر انسان کی گنتی کے حساب سے، یعنی جتنے بھی شریک ہوں گے وہ ان کا حق ہے. یہ ہے تبرک. سہمیاں یہ آپ لے کر کے یہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ایک سبیل لگی ہوئی ہے، وہی ایک لمیٹڈ انسان کے اختیارات ہیں اور پبلک کی کثرت زیادہ ہے. اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لمیٹڈ استعمال کرنا چاہیے. نہ یہ کیجیے جائے کہ ہم اپنا جھولا بھر لیں تاکہ آ کر کے پولیس میں 2 4 10 بوتلیں لگا لیں. یہ 2 4 10 بوتلیں کتنے کی ہوں گی؟ علیہ السلام کتنے کی ہوں گی؟ جو آپ لے کر کے آ رہے ہیں وہ 8 روپے 9 روپے 8.5 روپے ایسی ہی تو ہوگی. آپ اگر 10 بھی لے آئے تو کئی روپے کا سامان لے آئے. یہ مثال مجھے دینی نہیں چاہیے، لیکن میں صرف دے رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ انسان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جا سکے کہ اب آپ ذرا سا بتائیے، یہ جو ہم بٹور کر کے لے کر کے جھولے میں آئے اور وہاں سے کوئی بیچارہ پیاسا پلٹ گیا، جب آپ دیکھو ماؤں کو چاہیے ان بچوں کو ذرا سا آگاہ کریں کہ بیٹا جو تمہیں کھانا یا پینا ہو اتنا ہی لانا. لیکن جب مائیں کہتی ہیں جاؤ لے آؤ، یہ تو ہمارا سب حصہ ہے. اب آپ بتا دیجیے اگر ایک آدمی کا سب حصہ ہو جائے گا تو یہی بٹورنے والے سے بھی کہیں لگائے ذرا سا ایک سبھی. چونکہ جب ہم نام مولا پر اکٹھا بھی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو نام مولا پر وہیں پر اسی جگہ پر بانٹنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے، کیونکہ جو دینے کے لیے ہاتھ بڑھتا ہے وہ کبھی بھی تنگ نہیں ہوتا. حسین کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حسین تم سے کسی چیز کے خواہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع کیا چل رہا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک. یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ کردار کو بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاکہ جب بھی ایک حسینی کی اپنی پہچان ہو تو حسینی کی پہچان لوٹا ماری کرنے والوں میں نہ ہو بلکہ بانٹنے والوں میں ہو. چونکہ حسین کا پیروکار کو سخی ہونا چاہیے. وہ ہاتھ
کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتے جو ہاتھ دینے اور بانٹنے کی عادت رکھتے ہوں، اور وہ ہاتھ ہمیشہ تنگ دست رہتے ہیں جو کبھی دین کے معاملات میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہوں۔ نہ یقین ہو تو آپ اپنے یہاں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کسی غریب کے ادا خانے میں آپ چلے جائیے، یہ غریب کا لفظ میں نے صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو ہماری عوام کی ذہنیت ہے اس عید بات، ورنہ حسین کا مجلس ماتم کرنے والا کوئی غریب نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک عوام کی ذہنیت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے یہاں چلے جائیے، سال بھر تک اچھا نہ کھاتا ہو، لیکن جب تبرک بانٹے گا تو اچھا ہی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بانٹے گا۔ کیوں؟ کون دیتا ہے؟ کون انتظام کرتا ہے؟ کون ان چیزوں کو لا کر کے توفیقات دیتا ہے؟ اور یہ اسی جگہ پر بعض آپ ان افرادوں کو دیکھ لیے کہ جو آج ہمارے سماج میں ہیں، پلٹ کر کے دیکھیے، سال بھر میں واقعی کیا 2-4 مجلسیں میرے حصے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیا 2-4 مجلسیں ابا عبداللہ حسین کے نام پر ہم برپا کرنے کے حقدار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ توفیق ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ اگر ملی تو بہت اچھا، آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں ملی تو جا کر کے آپ سوچئے گا کہ کیا واقعی اہل بیت نے یعنی ہمیں اس قابل نہیں رکھا کہ ہم 2-4 مجلسیں ان کے نام پر برپا کر سکیں؟ توفیقات نہیں دی، کیونکہ یہ ابا عبداللہ حسین کی مجلسیں جو ہوتی ہیں، یہ مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دعوت نامہ ہے جو ہم اہل بیت کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دل بڑا ہونا چاہیے، ورنہ ہم نے بہت سے چھوٹے گھروں میں، یہاں تو ہمارے یہاں کالونیاں ہیں، آپ بتا دیجیے جن کالونی میں 2-4 فیملیاں رہ رہی ہوں کتنی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایک ایک کمرے میں اور ایک ایک تخت کے اوپر ہم نے مجلس برپا ہوتے دیکھا ہے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دل نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے؟ جگہ نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن دل تو ہے نا، برپا کر دیا۔ اور آپ کبھی دیکھ لیجیے، ایسے آپ کسی کو دعوت کر لیجیے، اسی کمرے میں 8 آدمی نہیں بیٹھ پائیں گے، اور آپ مجلس کر لیجیے جس کمرے میں 8 آدمی نہیں بیٹھ پا رہے تھے، اس میں کم سے کم 30-35 آدمی بیٹھ جائیں گے۔ سلوات تو پڑھیے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ جیتا جاگتا ایک اعجاز ہے کہ اگر آپ کی چشم برزخی باز ہو، اللہ ہر کسی کو یہ موقع دکھائے کہ جب وہ دیکھے کہ اہل بیت ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ صاحب جب بہت بڑا امام بارگاہ ہوگا تو ہم آئیں گے، ایسا تو کچھ نہیں کہتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں صاحب ہم دیکھتے ہیں تم اپنے گھر میں مجلس کرتے نہیں کرتے، جاؤ سوچنا ذرا سا، کیا واقعی سال بھر میں اپنے گھر میں 2-4 مجلسیں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ یہ کب ملے گا؟ جب ہم مجلسوں سے کچھ حاصل کر کے آئیں گے۔ مجلسوں سے حاصل کیا کریں گے؟ کہ جب ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے مجلسیں ایک راہ ہوں، جب ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے، اخلاقیات کے لیے یہ جو ممبر ہیں، یہ ممبر ایک اہم رکن ہو کہ یہاں سے صرف فضائل اہل بیت نہ ہو، بلکہ اہل بیت کی خصوصیات لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے تبلیغ میں بھی مجلس نہ پڑھیے گا،
اور اگر مجلس میں واہ واہ اور نعرے لگنے ہیں تو صرف مولا علی کے فضائل پڑھیے. آپ سوچئے یہ جو بیچارے رسول اللہ کے فضائل ہیں وہ کون پڑھے گا؟ امام حسن اور امام حسین کے جو فضائل ہیں وہ کون پڑھے گا؟ زین العابدین اور امام محمد باقر کی جو فضائل ہیں وہ کون پڑھے گا؟ چھٹے امام اور ساتویں امام کے فضائل کون پڑھے گا؟ آٹھویں اور نویں امام کے فضائل کون پڑھے گا؟ دسویں اور گیارہویں کی کون پڑھے گا؟ آپ سوچئے ذرا سا. 12واں تو پڑھ دیتا ہے میں. سوچئے گا ذرا سا جا کر کے یہ جو لوگ کہتے ہیں مجلس کو چلنا، ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے کہ جو ہم یہ سوچیں کہ اگر علی کا ذکر ہوگا تو مجلس قبول ہو جائے گی. علی کا ذکر اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف علی کا ذکر نہیں، اہل بیت کا ذکر لے کر کے آؤ، معصومین کا ذکر لے کر کے آؤ، 12 اماموں کا ذکر لے کر کے آؤ، 14 معصومین کا لے کر کے آؤ، 72 شہداء کربلا کا لے کر کے آؤ. اس کے بعد وہ افراد کہ جنہوں نے اس میں قربانیاں دے رکھی ہیں ان کی سیرتوں کو لے کر کے آؤ، تاکہ ہم میں سے بہتوں کے اندر وہ کیفیت اور وہ سیرت پیدا ہو جائے جو امام نے سنوارنے کے لیے یعنی کربلا میں خطبات کو دیا تھا. ورنہ وہاں پر بھی اگر یہی ہوتا کہ یا امام حسین علیہ السلام آپ یہاں پر ہمیں نصیحت وصیت نہ کیجیے، آپ صرف اپنے باپ کے فضائل بیان کیجیے. آپ جانتے ہیں اس کا موقع اور محل کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں. یہ ایک اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ہماری خواہشات ہیں، خواہشات کو صحیح جہت میں آپ اس کو فالو کیجیے، کیونکہ جب صحیح جہت میں فالو کریں گے تب جا کر کے عزاداری سے کردار سازی تک ہم پہنچیں گے. کیونکہ اگر یہ 2 مہینہ 8 دن کا ہمیں موقع ملے اور کردار نہ سفر پائے، ہم اپنے آپ کو بس اسی میں اور اسی خوش فہمی میں رہیں کہ صاحب میرے گھر میں مجلس بہت اچھی ہوگی. ایک سوال ہے، اچھی مجلس کا معیار کیا ہے؟ امیر سے پوچھ لیے تو وہ کہے گا صاحب آپ کو پتا ہے مولانا صاحب اب کی ہم نے 200 روپے کیا حصہ ایک ایک آدمی کا باتا ہے، یعنی اس کا معیار کیا ہوا؟ 200 روپے کا تبرک. یعنی اگر وہ 100 روپے کا بانٹ دیتا تو حسین کہتے نہیں میں قبول نہیں کروں گا علیہ باللہ، کیونکہ تجھے 200 کا بانٹنا چاہیے تھا. لیکن اس کی ذہن میں کیا ہے کہ پبلک اور عوام مجلس میں کس لیے آتی ہے؟ حصے کے لیے. آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا عالم آپ جانتے کیا ہے؟ نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ اسی کنز نے بہت جگہ پر غلط جگہوں پر کنز غلط کیا گیا، اور اسی بنیاد پر کتنے نوجوان ہمارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اگر وہ دیر جاتے ہیں تو تبرک لینا چھوڑ دیا. کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ بانٹنے والا چانس کر دے کہ یہ تو خالی تبرک کے لیے آتے ہیں. میں چوہے کی بات کروں کہیں اور کی نہیں کر رہا ہوں. سمجھیے گا ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کے ذہن میں تو پچھلے ہفتے ہم نے یہی تو کہا تھا کہ صاحب اگر تبرک آپ کو کرنا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے نام حسین پر، اہل بیت کے نام کے اوپر وہاں پر رکھ دیجئے، پھر دیکھیے یہ آنے والا کتنا عادل ہے سمجھ میں آ جائے گا. کہا تو نہیں کرتا، کہا تھا اسی لیے کہا تھا تاکہ بانٹنے والا اپنی گردن کے اوپر کوئی بوجھ نہ لے جائے. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. کیونکہ اگر وہ بیچارہ کسی کو ابھی پھر میں نوٹ پارا کہہ دوں تو رات بڑھ گیا تو پھر یہ ہوگا مولانا صاحب نے فلاں کو کمنٹ کر دیا. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ جب تک ذہنیت اور مینٹالٹی ہماری چینج نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا معیار اس وقت ہوگا جب ہم دل سے غنی ہو جائیں، جب ہم تربیت سے آراستہ ہو جائیں، جب ہم اخلاقیات حسینی کو اپنے اندر پیدا کر لیں، جب ہمارے اندر ایثار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے یہاں احترام پیدا ہو جائے، ہمارے یہاں چھوٹے اور بڑے کے اندر تمیز اور تہذیب پیدا ہو جائے. اور یہ چیزیں کب آئیں گی؟
یہ جب ہم فرش ادا بنائیں گے، چونکہ ہر مولوی کوئی بھی ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مجلسوں میں ان باتوں کو پڑھیں جو حد اقل ایک بات اثر رکھتی ہو. جب ہم سنتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی باتیں پڑھی گئی. اگر نہ یاد ہو تو آپ یوٹیوب پر جائیے. یوٹیوب اب اے آئی سے کنیکٹ ہے، مرج ہو چکا ہے. جب مرج ہو گیا ہے تو آپ اسی مجلس کو ڈالیے اور اس کے بعد یہ کہیے کہ مولانا علمدار نے آج کے خطبے میں کتنے پوائنٹ بیان کیے ہیں. وہ آپ کو لا کر کے دے دے گا مولانا علمدار نے اتنے پوائنٹ منٹ پہ اتنے سیکنڈ پر اتنے اس پہ اتنے اور کل ملا کر کے جب آپ دیکھیے تو پتا چلے گا 15 پوائنٹ 16 پوائنٹ 18 پوائنٹ 20 پوائنٹ. ارے ہم تو سمجھ رہے مولانا علمدار کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، یہ تو کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ صاحب مولانا نے اتنی باتیں کہی. آپ بھی کاؤنٹ کیجئے. آپ کا بھی تو مائنڈ اے آئی سے کنیکٹ ہونا چاہیے نا، کیونکہ اے آئی کو انسان نے بنایا، دماغ کو اللہ نے بنایا. فوقیت کسے ہے؟ دماغ کو ہے. تو آپ اپنے دماغ کا استعمال کیجئے، مائنڈ کا استعمال کیجئے. لیکن کب استعمال کریں گے؟ استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے. استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مثلا بس آخری بات، کیونکہ موضوع کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک. آپ سوچئے مجلسوں میں کیمرے چلتے ہیں، صحیح ہے، اور انہیں کیمروں میں بیٹھنے والا اپنا کیمرہ الگ چلاتا ہے، یعنی واٹس ایپ پہ بزی، ریل پہ بزی، انسٹاگرام پہ بزی، کسی کو میسج اور جواب دینے میں بزی، کسی کو فلاں اس میں بزی، کسی. اب معلوم لیا بیٹھا کہاں پر ہے؟ فرش ادا پر. دماغ کہاں پر لگا ہے؟ اپنے موبائل میں. سوچا کیا؟ سنا کیا؟ دل میں اترا کیا؟ مجلس میں تو ہے. ہاں آپ کو فاسٹ بننا ہے، ہائی ٹیک بننا ہے، تو ہائی ٹیک بننے کے لیے اپنے موبائل کا استعمال ایسے کرو کہ جو مولوی منبر پر آنے والا کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی واقعہ پڑھا، اسی بات کو فوراً سر کو غلط پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اترے حضور سرکار یہ جو آپ نے پڑھا میں سچ کر رہا تھا، آپ کے واقعے سے یہ واقعہ میچ نہیں کر رہا ہے، حوالہ دے دیجیے ذرا سا. اتنے ہائی ٹیک بن جاؤ. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. اس کا فائدہ جانتے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایرا غیرہ غیر ذمہ دار منبر پر جب آنا چھوڑ دے گا تو آپ جانتے ہیں آٹومیٹک 50% فتنہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں پہل آپ سب کو کرنی پڑے گی. موبائل لیجیے، استعمال کیجیے. میں یہ نہیں کہتا نہ کیجیے، استعمال کیجیے. جیسے وہ کوئی روایت پڑھے آپ روایت سچ کیجیے، جیسے کوئی واقعہ پڑھے واقعہ سچ کیجیے، حوالہ جیسے دے رہے اس حوالہ کو سچ کیجیے. اور جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو یہ جو منبر بیٹھا ہوا انسان ہے نا، پھر یہ سوچ سمجھ کر کے بولے گا. اور جب سوچ سمجھ کر کے بولے گا تو پھر یعنی کردار حسین جو ہم عزاداری سے لیں گے تو پھر وہ عزاداری سے ہمیں پیور کردار ملے گا. اور جب پیور کردار ہمیں ملے گا تو آپ جانتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ خالص چیزیں ہمیں ملیں گی. پھر جب بناوٹی نہیں ملیں گے تو بالکل ویسے جیسے فلٹر پانی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسے ہی خالص دیا ہوا ہر علم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک صلوات پڑھیے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
अम्मा बाद फक़द क़ाला अली अलैहिस्सलाम इन्नमल बसीरु मन समिअ फतफक्कर व नज़र फबसर वंतफ़अ बिल इबारत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, बसीरत और मार्फत नजात का रास्ता है। मौजू जहन में रखिएगा, गुफ्तगू समझ में आएगी, और अगर मौजू जहन से बाहर हो गया तो गुफ्तगू समझ से भी बाहर हो सकती है। सही है, लेकिन इस चीज को जहन में रखिएगा, क्योंकि मेरे अजीजों, जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं होते हुए और लोगों को मिसगाइड करते हुए, उसका असर जानते क्या होता है? उसका असर ये होता है कि ये जो हमारी सादा लौह अवाम है, ये अपने इरादों में मुतज़ल्ज़िल हो जाती है, यानी अपने इरादों से गैर इरादा, अपनी जिम्मेदारियों से गैर जिम्मेदार होने लगती है। मैं एक मिसाल देता हूं सिर्फ। मसलन अभी आपने देखा होगा कि शहीद रहबर का जनाजा, सही है ना, उठा, शान शौकत से लोगों ने कुछ शबाहतें दी, कुछ चीजें पेश की, कुछ बातें पेश की, और ये चीजें दुश्मन को हजम नहीं हो रही है तो कह सकते हैं साफ फला हासिल है, फला दुश्मन है, और दुश्मन किसी की फजीलत को क्या है, वो कबूल नहीं करता। लेकिन अगर यानी अपने को हुसैनी कहने वाला, अपने को पैरवाने अली इब्न अबी तालिब कहने वाला, अपने को आलिम दीन कहने वाला, मिंबर पर खतीब कहलवाने वाला, अगर गलती अनजाने में करता है तो अल्लाह माफ करे, अगर जानबूझ करके मिसगाइड करता है तो फिर अल्लाह उसका मुआखिजा करे। मुआखिजा का मतलब जानते क्या? यानी उसकी बात पुर्स करे कि ये पोस्ट तूने क्यों की, इसका मकसद क्या था। अब इससे कितने जो सादा लौ हैं वो मिसगाइड हो जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है और लोग उसको इस एंगल से और इस तरीके से देख रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे खामनई साहब का जनाजा नहीं हो गया, ये एक इख्तिलाफ का बाइस हो गया। मसलन मिंबर पर आने वाले जो जरा सा यूरोप और अमेरिका चले जाते हैं ना, तो इनके भाव क्या होते हैं? बढ़ते नहीं हैं, अहले बैत की नजर में शायद घट जाते हो, क्योंकि उनके यहां खुलूस कम, पैसा ज्यादा नजर आने लगता है। समझिएगा, और इसीलिए उनके बोल जो होते हैं वो जिम्मेदारी से अलग हट करके वो रास्ता अपनाते हैं कि दोस्त भी राजी और दुश्मन भी राजी। वो तरीका अपनाते हैं कि मेरी वजह से यदि ना फला को कोई तकलीफ हो ना फला को कोई तकलीफ हो। अब आप बता दीजिए, मुझ जैसा, तुझ जैसा, मुझ जैसा, उस जैसा, ये मेयार कहां रहा? समझिएगा, ये मेयार कहां पर रहा? और जब ये मेयार अगर हमने खो दिया तो आप बता दीजिए, करबला के बेस को हमने क्या किया? खो दिया। अवाम की क्या गलती है? अवाम का क्या कसूर है? अब यहीं पर कुछ लोग बहुत शातिर दिमाग के हैं, चालाक, वो अपना नजरिया नहीं देते,
وہ صرف امام کی ایک حدیث لا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں، اور پوسٹ کرنے کے بعد سائلنٹ موڈ پر چلے جاتے ہیں کہ ان کا وائبریشن بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، دیکھیے میری طرف متوجہ رہیے، مجھے معلوم ہے گرمی زیادہ ہے، امس زیادہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ آپ پہنے بھی نہیں ہیں، مجھ سے زیادہ شاید پسینے میں تر بھی نہیں ہوں گے۔ سلوات تو پڑھیے گا۔ لیکن جو چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پیش کیا گیا، پیش یہ کیا گیا کہ صاحب پانچویں امام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی نے ہماری تلنا کسی غیر سے کی تو گویا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو پوسٹ کرنے والا ہے موقع پر کہ اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، مثلا بلاغت، علم بلاغت ہے، منطق لاجک ہے، فقہ کے مسائل ہیں، کیونکہ جب ایک ذمہ دار کوئی پوسٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کو، عوام کیا جانے، عوام تو اتنا ہی جانتی، بس اسے نقطے سے مطلب ہے کہ کس نقطے پر ہم اچھلیں گے اور کس نقطے پر خاموش رہیں گے۔ یہ عوام کو اور مولوی کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا نقطہ چلے گا اور کون سا نقطہ نہیں چلے گا، اور انہی نقطوں کی نظر ہمارے یہاں کے عزاداری بہت حد تک کیا ہوتی جا رہی ہے، اسی سے زیادہ کنیکٹ ہے۔ کوئی دقت نہیں ہے، کنیکٹ رہیں، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو امام کے کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے ہمارے قیاس، ہماری تلنا کسی غیر سے کی تو وہ کافر ہے۔ یہ جو خامنئی صاحب کا جنازہ ہے، میں بہت کھل کر کے بیان کرتا ہوں، اس میں تشبیہ دی گئی یا قیاس کیا گیا؟ شباہت۔ آپ خاموش ہو گئے۔ شباہت، جیسے ہم اپنے بچے کو یہ کہ میرا بچہ شیر ہے، تو یہ ایک جانور ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، شجاعت کی وجہ سے اسے ہم نے شیر کہا۔ صحیح ہے، اسی چیز کو شجاعت پائی گئی تو ہم نے شیر کہا، اور کسی کو کہہ دیا ہے یہ تو بالکل گدھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سوجھ بوجھ کی صلاحیت کم پائی جاتی ہے، کہ جہاں پر اس کا ذہن بہت تیز چلنا چاہیے تھا وہ چل نہیں پاتا۔ یعنی ہم نے دو جانوروں کو قیاس کیا یا شباہت دی؟ شباہت دی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر اساتذہ ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں پونے میں گدھا ہے، بالکل، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کی سمجھ میں پڑھائی وڑائی نہیں آ رہی۔ صحیح ہے نا؟ امام کا جو مقصد ہے، یعنی جس نے تلنا کی ہماری کس چیز کی، شباہت میں یا قیاس میں؟ منصب میں شباہت اگر یعنی اچھائیوں سے کیا جائے تو اس کی مدح کی گئی ہے، اور اگر منصب کو منصب سے لا کر کے ٹکرایا جائے تب کہا جائے گا یہ تلنا غلط ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی میں اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا۔ جیسے اگر ہم ایک مثال دیں کہ جیسے امام حسین صاحب کا صبر پہاڑ جیسا ہے، اب آپ بتائیے اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟
सुनिए, पहाड़ मजबूत होता है, इसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इसी जगह पर कहें इमाम हुसैन की निस्बत जो है इन्होंने तुलना कर दी कि जिससे इमाम हुसैन पहाड़ जैसे लगते हैं, इसका मतलब क्या सख्त है वो। बीमार ज़हन आजकल यही कर रहे हैं। हदीसों को कहां पर ला करके रखना है ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कयास किसे कहते हैं और शबाहत किसे कहते हैं। ये भूल जाते हैं कि मीजान किसे कहते हैं और खूबियां किसे कहते हैं। अच्छा जाकर के देखिए, मेरा ये मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। और उसके बाद जो लोग हमारे फॉलोअर होते हैं, अगर हम अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं तो अब आप बताइए, हम तो समझ लेंगे कि हमने क्या कहा, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी वजह से कितने लोग जिनके आइडियल आज खामनई साहब थे, वो उनका जहन इनहराफ की तरफ चला जाए और वो जाकर के गुमराह हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये नहीं कहता खामनई अलग से कहीं से आ गए हैं, क्योंकि एक किरदार को जब तुलना की गई किरदार की वजह से, तो बहुत सारी खूबियां अहले बैत की जो थी, खुसूसियात, वो इनके अंदर क्या थी, पाई जाती हैं, पाई गई। तो खूबियां तो आप भी पैदा कर सकते हैं। आप भी मुत्तकी हो जाइए, आप भी परहेजगार हो जाइए, आप भी फलां हो जाइए, आप भी हो जाइए, तो खूबियां आपके अंदर ही पैदा हो जाएंगी। लेकिन क्या इन खूबियों की बुनियाद पर हम अपने आप को इमाम हुसैन कहने लगेंगे? नहीं। हम अपने आप को कुछ कहा नहीं, ये अपने आप को उनके मनसब के बराबर ला करके रखने लगे, ये होगा कयास। इमाम ने इसको मना किया है। लेकिन अगर हम खूबियों को देख करके अपने अंदर पैदा करें तो ये हो गई शबाहत। समझे? तो इस चीज को आज लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग यानी ऐसी हदीसों को ला करके वो कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और उस पर कोई कदर नहीं है। बस हदीसें लिखी और उठा करके डाल दी। अब कंडीशन के ऊपर कभी कभी हमारा चुप रहना भी जुर्म होता है, कभी कभी बोलना भी जुर्म हो जाता है। ये देखना चाहिए कि हमें कहां पर चुप रहना है। चुप रहने में अगर जालिम की मदद हो रही तो बोलना जरूरी, अगर बोल करके जालिम की हिमायत हो रही है तो खामोश रह करके मजलूम का साथ दो। ये कंडीशन के ऊपर जब हम अमल करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन हमारे यहां क्या है, हमारे यहां ये है कि मालूम दिया कि बसीरत और मार्फत क्या है, नजात का रास्ता है। अब हदीसों को लाकर के आप तौलिए, हदीसों को लाकर के आप उसकी तुलना कीजिए। इमामत के मनसब को गैर इमाम के मनसब से न टकराइए। टकराएंगे तो ये गलत तुलना है, यानी ओहदे को, मनसब को। लेकिन अगर उनकी अच्छाइयों को और खूबियों को लेकर के आएंगे, उनकी सिफात को लेकर के आएंगे, तो ये सिफात सिफाते हसना कहलाएगी। समझे? वो कयास नहीं है, वो तुलना नहीं है, शबाहत अलग चीज है। बहुत सारी मिसालें मैं ला करके दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन चीजों को बताऊं। इसीलिए इमाम ने कहा था कूनू लना ज़ैना, देखो तुम हमारे लिए बाइस जीनत ना अलैना शहना, और देखो तुम हमारे लिए बाइस जिल्लत ना बनना, यानी बाइस जीनत बनना, बाइस जिल्लत ना बनना। और उसके बाद यानी इमाम ने बहुत सारी चीजें कही, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। लेकिन जो खुतबा है दूसरे उन्वान का वो यही है कि मार्फत, बसीरत और मार्फत क्या है, नजात का रास्ता है। बसीर कौन? वही इंसान बसीर कि जो एक आंख से ना देखे, अपना रिश्तेदार हो गया तो आंखें बंद कर ली, और सामने वाले की 1000 खूबियां थी, एक गलती हो गई, हमने आंखें एक क्या जितनी आंखें थी सब ओपन कर दी, और उसके बाद जितनी बुराइयां थी सब बयान करना। आप जरा सा देखिए जाकर के सोशल मीडिया पे क्या मचा हुआ है, क्या हो रहा है। कहीं दूर के नहीं, ये सब अपने ही हैं, बहुत सारे मक्कार बने बैठे हैं।
और इसी में दुश्मन को मौका मिलता है। हो सकता है हम में से कोई ना हो, दुश्मन आइडियों का मिसयूज कर रहा हो और उसके बाद ला करके इख्तलाफ और रखना अंदाजी डालना चाहता हो। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा मोहतात कदम, बसीर, क्यों? इन्नमल बसीरो मन समिया फतफक्कर, यानी जो कुछ वो सुनता है वो गौर व फिक्र करता है कि क्या वाकई ये गौर व फिक्र करने वाली बातें हैं या बातें नहीं है। ये गौर करना चाहिए, इसे सोचना चाहिए। और जब इसको सोचेगा तो नाम कहते हैं वनज़र फबसर, और जब किसी चीज के बारे में ये गौर व फिक्र करता है तब इसे कहते हैं बसीर। आज जितने यानी गैर होकर के आ रहे हैं, मुस्तबसिर हो रहे हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने बसीरत पैदा कर दी है, बसारत पैदा कर दी है, आज उनके ईमान को देख लीजिए। हमसे ज्यादा वो इमाम हुसैन के पैरोकार बाज नजर आते हैं, हमसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले वो नजर आते हैं, हमसे ज्यादा खूबियां अपने अंदर पैदा करने वाले नजर आते हैं। लेकिन हम तो बस इसी खुशफहमी में हैं कि हम तो बस शिया घराने में पैदा हो गए, तो अब हमें कौन है जो, जबकि हम ये भूल गए कि अंबिया की बहुत सारे ऐसी मिसालें पाई जाती हैं, जैसे नूह का बेटा, किसका बेटा है? नबी का। नूह की जौजा किसकी जौजा है? नबी की जौजा है। लेकिन कुरान का दावत क्या करता है? और इसी की जगह पर आकर के देख लिए फिरौन, फिरौन की बीवी, कुरान क्या कहता है? मालूम दिया फिरौन का रिश्तेदार जनाब हिजकील, फिरौन क्या के बारे में क्या कहा, इनके बारे में कुरान ने क्या कहा? जाकर के देखिए, मोमिने आले फिरौन किसे कहा गया? इनको कहा गया। लेकिन ये चीजें कब पैदा होंगी? जब हम इल्म से फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ अगर इल्म को, आज आप देख लीजिए, एक बवाल हमारे यहाँ वो हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना बजट लगता है, कितनी फिक्रें लगती हैं, कितनी मेहनत लगती है, और उसको ढाने और गिराने में कुछ नहीं, सिर्फ बहाना ये बना करके साहब इसका नक्शा पास नहीं है। तो जहां जो बेचारे अधिकारी जिसने ऑर्डर दिया है ना, उसके घर का भी नक्शा देखो, पास हुआ है या नहीं, जो सरकारी वो है सलवार कपड़िया। कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को जरा सा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई चीज मुश्किल से बनती है, और जब मुश्किल से बनती है तो हम तो माहिर हो चुके हैं सारी चीजों के नाम बदलने में। आपको नाम से इतना नाम उठा के बदल दिए, चीज तो रहने दीजिए। और जब चीज रह जाएगी, कोई भी पढ़े कोई भी लिखे, क्योंकि इल्म का ताल्लुक किसी कौम से मखसूस नहीं है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा वही तरक्की करेगा। इसलिए कि आज आपने देखा ईरान अगर आज टिका हुआ है तो अपनी इल्म की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर। अब इतना देखने के बाद अगर हम इल्मी यूनिवर्सिटियां तोड़ रहे हों बगैर किसी उसके, तो फिर समझ लीजिए कि उनके मकसद में और हमारे मकसद में कोई फर्क